بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار اور نیکوکاری کے ساتھ، یعنی احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان اصل میں حسن کی جمع ہے۔ حسن کی جمع احسان، حسن کہتے ہیں نا خوبصورتی کو، اچھائی کو نہیں، آپ کہتے ہیں کسی کی اچھی شکل دیکھی، آپ نے کہا کہ بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، تو وہ اصل میں احسان، اصل اس کا مطلب ہے نیکی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو احسان کا مطلب ہے نیکی کے ساتھ ان کی، یعنی نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ تو کس قدر یعنی کہنی چاہیے بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، ان ہستیوں سے بغض رکھتے ہیں، ان کے لیے بدبختی کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ وہی والی بات ہے نا کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ وہ ہیں ہستیاں کہ جن کی اقتداء کی جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، یہ وہ ہستیاں ہیں، کیونکہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات دین میں ایجاد کرتے نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مزاج کو سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے کون سی جماعت ہے؟ کامیاب جماعت ہے یہ، اور کامران اور اللہ کے مومن بندے ہیں یہ۔ تو ان کے پیچھے چلنے کو ہمیں فرمایا کہ ان کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے۔ رضی اللہ فرمایا اللہ نے، یعنی یہ رضیہ ہوتا ہے ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جیسے کہ ماضی میں کوئی کام ہو یقینی ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اب وہ راضی ہوگا نہیں، راضی ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، یہ وہ جماعت ہے۔ اور راضی ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لیں، ان کی جو بشری لفزشیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی ان پر ناراض بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی؟ ان کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہے۔ اور یہ رضائے الہی عارضی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دائمی ہے۔ یہ دائمی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں، اور اللہ نے سب کے لیے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، سب سے اللہ نے بھلائی کا، اچھائی کا، خیر کا وعدہ اللہ نے سب سے کر لیا ہے، تمام صحابہ کے لیے ہے یہ بشارت۔ اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قرآن مجید کے مطابق جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اگرچہ درجے میں اور فضیلت میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، تفاوت ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے، بعد میں جن کو صحابیت کا درجہ ملا، تو ان صحابہ کرام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بلکہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے اچھی جزا یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں۔ یہ ان کے اوصاف قرآن مجید میں بیان ہو چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک مبارک ذکر سناتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اچھا، اسی سے متعلق ایک محبت سے متعلق ایک حدیث شریف آپ کو سنا دیتے ہیں، بخاری شریف کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان یا مرد یا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہے، مع من احب، جس سے اس نے محبت کی، یعنی جس کو اس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ کر دے گا بروز حشر قیامت کے دن، کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ کر دے۔ اور یہ محبت اصل میں ہے تو دل کا لگاؤ، یہ تعلق، محبت کا تعلق ہوتا ہے دل سے،
لیکن جب دل میں محبت ہوتی ہے کسی کے لیے تو عمل بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اپنے دوست ہی جیسا عمل ہوتا ہے، اپنے محبوب جیسا ہی انسان عمل اختیار کرتا ہے۔ اب آپ کو ایک مثال سے ہم بتاتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی کسی کو کسی سے محبت ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اسی کا حلیہ اپنا لیتا ہے، گیٹ اپ کیا ہوتا ہے اسی کا بنا لے گا، بال ویسے ہی بنا لے گا، پونی ویسے ہی بنا لے گا، اور کپڑے ویسے ہی پہنے گا، بلکہ اپنی ٹی شرٹ پہ اسی کی تصویر چھاپ لے گا، اپنی گاڑی پہ اسی کی تصویر لگا لے گا، اپنے کاپی ڈائری میں بھی اسی کی تصویر رکھ لے گا، ٹھیک ہے، اسی جیسا یعنی حلیہ اپنا اختیار کرے گا، اسی جیسے یعنی اسٹائل بنانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس نے چڈا پہنا ہے تو چڈا پہن لے گا، اگر اس نے جو ہے ٹراؤزر پہنا ہے تو وہ پہن لے گا، اگر اس نے جو ہے یعنی جو ہے وہ کرے گا، اسی طریقے سے حلیہ اپناتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا آپ نے دیکھا ہوگا طریقہ کار کہ جو جس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اسی کے طریقے پہ چلتا ہے اور اسی جیسا اپنا حلیہ اپنا لیتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک دستور ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کریں گے تو پھر ان کے طریقوں کو ڈھونڈیں گے، ان کے عمل کو ڈھونڈیں گے کہ وہ کیسے کیسے کرتے تھے، ان کا کیا عمل تھا، وہ کیسے بولتے تھے، کیسے ہنستے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے ملتے تھے، کیسے آتے تھے، کیسے جاتے تھے، تو پھر ہم وہ کیسے پہنتے تھے لباس، ان کا کیا طریقہ کار تھا، کیونکہ ان کا سارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا۔ تو جب ہم ان کا طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بروز حشر قیامت میں جنت میں ان کے ساتھ کر دے گا، اس حدیث شریف کی روشنی میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد فاروقی میں یہ اسلام کے یعنی کہنا چاہیے ایک عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر کے عالی مقام منصب سے معزول کر کے امین امت، ان کو امین کہتے ہیں، حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا تابع کر دیا، یعنی ان کو بنا دیا، سپہ سالاری ان کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لشکر اسلام کے حسابات وغیرہ جو ہے نا دربار خلافت میں بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کی جو ایک صحیح وجہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ وجہ بیان کی گئی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں آپ، تو یہ لشکر کے امیر ہوتے تھے، سپہ سالار ہوتے تھے نا، آپ جرنیل تھے۔ تو جب یہ جاتے تھے جس بھی لشکر میں آپ کو فتح حاصل ہوتی تھی، یعنی فتح لازمی ہوتی تھی، جو بھی لشکر ہو آپ کو، تو لوگوں کے ذہنوں میں دن بدن جو ہے ایک تاثر یہ گہرا ہونے لگ گیا کہ فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولولہ انگیز قیادت اور جنگی مہارت کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ تاثر فتنے کی صورت اختیار نہ کر لے، لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے کہیں یہ یقین ہی نہ اٹھ جائے۔ اب آپ دیکھیے کتنی گہری سوچ ہے، سوچ کا ذرا معیار دیکھیے، ایسے اللہ والے تھے، اللہ اکبر، کہ کیسے یعنی ان کے تدبر ہوتے تھے کہ انسان حیران و ششدر رہ جائے کہ ہماری عقلیں بھی جہاں تک نہیں جا سکتی، سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ کیا سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ فتنہ بن جائے کہ خالد جاتے ہیں تو فتح ہوتی ہے، ان کا یہ خیال، حالانکہ ظاہر ہے ان لوگوں کا یہ خیال ہرگز ہو نہیں سکتا، بہترین زمانے کے لوگ تھے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ کہیں یہ تاثر ایسا نہ ہو جائے کہ فتنے کی صورت اختیار کر لے۔ لوگوں کا اعتماد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کی طرف سے ہمیں یعنی نصرت حاصل ہوتی ہے، اس کی تائید سے، اس کی یعنی کہنا چاہیے دستگیری سے ہمیں فتح ملتی ہے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یعنی قیادت ہے، جنگی مہارت ہے، اس وجہ سے فتح ہو رہی ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ تو اس لیے امیر المومنین نے ضروری سمجھا کہ عوام الناس کے ذہن بدل کر اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کیے جائیں کہ فتح اور نصرت اللہ کے قبضے میں ہے، یہ نہ ہو کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے، فتح اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دارالخلافہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اب آپ آئے تو امیر المومنین سے ملاقات کر کے ان کی خدمت میں شکوہ کیا کہ آپ میرے ساتھ یعنی یہ آپ نے کیسی ناانصافی کی۔ ظاہر ہے انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، گلے شکوے دور کرتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی تو آپ نے جواب کیا دیا، ذرا سنیے۔ جو امیر المومنین کے جوابات ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہیں،
بلکہ میں تو کچھ سمجھتی ہوں کہ آج کے زمانے میں تو یہ بڑی بڑی تختی پہ لکھ کر سنہرے حروف سے جگہ جگہ اس کو آویزاں کر دینا چاہیے، لگا دینا چاہیے کہ لوگ دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان ہو۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی کہ آپ نے یہ میرے ساتھ مطلب یہ کیا کیا کہ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا، تو حضرت امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، خالد آپ میرے نزدیک قابل احترام ہیں، آپ سے مجھے بہت محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ افسردہ نہ ہوں، میں نے آپ کو صرف اس لیے معزول کیا ہے کہ کہیں لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں لوگوں کا یقین، کہیں لوگوں کا اعتماد اللہ سے یعنی کمزور نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی تمام صوبوں میں سرکاری چھٹی اور سرکاری چٹھی یعنی کہنا چاہیے خط تمام یعنی جتنے بھی سرکاری شعبے ہیں تو وہاں پر ہم نے کیا کیا، وہاں پر ہم نے ایک سب کو خطوط بھیج دیے ہیں، ارسال کر دی ہے، چٹھی ارسال کر دی ہے، جس میں یہ تحریر ہے کہ خالد بن ولید کو کسی خیانت یا بے اعتدالی کے ارتکاب کی بنا پر معزول نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی قیادت میں فتوحات کی بنا پر لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ فتوحات ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتوحات صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کا فضل اور اس کا کرم کا نتیجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کے جو ہے نصرت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں فتح مل رہی ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے۔ ہاں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے وہ ہیں یعنی ساتھی ہیں، جو آپ کے یا متبعین ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں جو فتح مل رہی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے دین کے مددگار ضرور ہیں، لیکن یہ فتح جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ان کو معزول کرنے میں صرف یہی مصلحت کار فرما ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ توحید متزلزل نہ ہو، یعنی اس میں سے ڈھلم الیقینی پیدا نہ ہو، جیسے آج ہمارا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اگر ہمیں شفا بھی ملتی ہے تو کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، بھائی ڈاکٹر بے شک بہت اچھا ہوگا، لیکن شفا ہمیں اللہ نے دی ہے۔ اگر ایسے ڈاکٹر کی وجہ سے شفا ہونے لگ جائے تو پھر کوئی مریض مرے نہ، اور اگر کسی جرنیل کی وجہ سے فتح ملنے لگ جائے تو پھر ظاہر ہے بہت سے ایسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ پھر کبھی شکست نہ ہو۔ تو یہ بڑے یعنی کہنا چاہیے کہ بازیرک لوگ تھے، ان کی غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ آسمان ثریا پر پہنچی ہوئی تھی، ہماری تو سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ تو یہ لوگ یعنی عقیدہ توحید میں بہت زیادہ پختہ تھے اور بہت کامل الایمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے پہ ایسے پختہ طریقے سے عمل کرتے تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سرفراز فرمائے کہ ہم بھی ان کے جیسا کامل الایمان ہو جائیں، اللہ ہمیں بنا دے، اللہ ہماری دستگیری اور مدد فرمائے، آمین۔